ایک مزدور سے وہ ایک گٹھلی شکر کی اٹھائی نہ جا سکی تو 10 مزدوروں نے مل کر ایک گٹھلی کو اٹھایا، اور جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر السلام علیکم ناظرین حضرت بشر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تاجر تھا اور شکر کی تجارت کرتا تھا، یعنی شکر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ سفر ایک ایسی جگہ کی طرف ہوا جس کے راستے میں ایک ویران جنگل پڑتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس جگہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھ دوسرے تاجروں کو بھی لے لیا۔ ہم سب تاجر قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے اور ہم راستے میں اس ویران جنگل میں پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ رات ہو گئی ہے، تو ہم نے وہاں پر پڑاؤ کر لیا، اور میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں آج رات عبادت میں گزار دوں۔ تو ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ ہلچل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے 4 شکر سے لدے ہوئے اونٹ غائب ہیں، اور میں بہت پریشان ہوا، اور میرے ساتھ دوسرے تاجر بھی ان اونٹوں کو ڈھونڈنے لگے۔ ہم رات بھر ڈھونڈتے رہے مگر ہمیں وہ اونٹ نہ ملے، اور آخر کار صبح کا وقت قریب آن پہنچا تو وہ تاجر میرے ساتھ ہی رک گئے، لیکن میں نے انہیں جانے پر اصرار کیا کہ کہیں آپ کو تاخیر نہ ہو جائے اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ناظرین، وہ تاجر آخر کار مان ہی گئے، اور لیکن انہوں نے اپنا ایک ساتھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس چھوڑ دیا۔ ناظرین، وہ ان کا ساتھی اور آپ رحمت اللہ علیہ اونٹوں کو ڈھونڈتے رہے مگر اونٹ نہ ملے۔ آخر کار دوسرے دن بھی رات آ گئی، اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر فجر کا وقت ہوا تو میں نے ابھی فجر کی نماز ادا کی تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو کوئی میرا وسیلہ لے کر دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلد قبول کر لے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، تو میں ابھی دعا مانگ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ میرا ساتھی اچانک سے دوڑتا آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ دیکھیے پہاڑ پر کون بیٹھے ہیں۔ تو جب میری نظر پہاڑ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں جو کہ ہمیں اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں کی طرف چلے گئے، لیکن ہمارے وہاں جاتے ہی وہ بزرگ غائب ہو گئے، اور ہم سوچنے لگے کہ یہ کون تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے۔ کہ ہماری نظر اس پہاڑ کے نیچے پڑی تو وہاں پر میرے وہ 4 اونٹ شکر سے لدے ہوئے کھڑے تھے۔ ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 4 اونٹوں کو لیا اور ہم دونوں ساتھ چل پڑے تھے۔ ابھی ہم راستے میں تھے کہ ہم نے سوچا کہ قافلے والے بہت دور جا نکلے ہوں گے، اب تو ہمیں پہنچنے میں بہت دن لگ جائیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی ہی دیکھا کہ قافلے والے ہمارے سامنے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ سے وہ قافلے والے کہنے لگے کہ ہمیں ایک بزرگ نے آ کر کہا کہ تمہارے ساتھی پیچھے آ رہے ہیں، ابھی تم وہاں ہی رک جاؤ۔ اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ ہم سب ساتھ چل پڑے، اور چلتے چلتے ہم راستے میں پہنچ گئے تو ہم نے خیال کیا اب تو ہم 4 دنوں میں ہی اس جگہ پر پہنچیں گے، لیکن ہم آدھے دن میں ہی اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ہم نے تجارت کرنی تھی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دکان کی طرف چلا گیا جہاں میں نے اپنے شکر کی تجارت کرنی ہے۔ تو ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے مزدوروں سے کہا کہ اونٹوں پہ لدی ہوئی شکر نیچے اتارو۔
مزدور کہنے لگے کہ ہمیں اس میں کوئی بھاری چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں شکر ہے۔ تو ایک مزدور سے وہ ایک گٹھلی شکر کی اٹھائی نہ جا سکی، تو 10 مزدوروں نے مل کر ایک گٹھلی کو اٹھایا، اور جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سونے کی اینٹیں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تاجر شخص مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اس بار شاید سونے کا تجارت کرنے چاہتے ہیں۔ تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور سونے کی تجارت والی جگہ پہ چلا گیا۔ پھر مجھے اس سے اتنا نفع ہوا کہ میری 7 نسلیں بھی کھاتے رہیں تو وہ ختم نہ ہوتا۔